السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا موضوع گفتگو انسان شناسی از نظر قرآن ہے کہ جس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان غافل ہے اور غفلت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے اور آج کا انسان اپنے لیے ترقی ٹیکنالوجی کی ترقی کو سمجھتا ہے کہ جس گھر میں یا جس ملک میں جتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے تو انسان یہ دعوے دار ہے کہ انسان نے ترقی کی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے انسان نے ایٹم بم بنا لیا انسان نے بارود کی مختلف قسمیں بنا لی ہیں انسان نے ٹیکنالوجی میں بہت اعلیٰ درجے کی ترقی کر لی مواصلاتی نظام بہترین بنا لیا انسان نے اپنے گھر میں سہولیات کے لیے مختلف قسم کا سامان رکھ لیا اور یہی انسان کے جس جو موجود ہے اور اپنے گھر میں اتنی میٹیریلسٹک چیزیں اس نے خوبصورت رکھ لی ہیں کہ وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ خود اس میں انسان نظر نہیں آتا ایک دو مرلے کے مکان کے اندر آپ کو دوسری مادی چیزیں اور خوبصورت چیزیں اور وسائل والی چیزیں اتنی زیادہ ملیں گی کہ خود انسان کم ہوں گے لیکن وہ وسائل زیادہ ہوں گے اور اسی کو ہی پیمانہ قرار دیتے ہیں کہ فلاں گھرانہ زیادہ ترقی یافتہ ہے فلاں گھر کے لوگ زیادہ بہتر ہیں اور اسی کو ہی ترقی کہا جاتا ہے لیکن اس ترقی میں آپ توجہ فرمائیں کہ انسان کی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا آپس میں ربط کیا ہے اگر ہم جائزہ لیں تو وہ انسان جو پہلے موجود تھے وہ بھی جاہل تھے لیکن اس انسان کی غفلت کا اندازہ لگائیں کہ اس انسان پہلے سے زیادہ پست تر اور گھٹیا ترین ہو چکا ہے لیکن اپنے لیے ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کر خود کو ماڈرن تصور کرتا ہے خود کو ترقی یافتہ تصور کرتا ہے لیکن حقیقت میں اگر خود انسان کو دیکھیں انسانی اقدار کو دیکھیں انسانی ویلیوز کو دیکھیں انسانی معاشرے کی اجتماعی صورتحال کو دیکھیں تو انسان پستر ہو گیا ہے اس پرانے جاہلیت کے زمانے سے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں جس میں انسان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے اس دور سے اگر اس چیز کو پیمانہ بنائے تو یہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے انسان کی ترقی نہیں انسان میں کیا تبدیلی آئی ہے انسان کہاں تک پہنچا ہے انسان اپنے مقصد و ہدف کی طرف گیا ہے یا نہیں گیا یہ نہیں ہوا بلکہ ٹیکنالوجی اپنے رشد و نمو کی طرف جا رہی ہے اور انسان کے اندر ایک کاذب احساس ہے کہ ہم نے ترقی کی ہے جبکہ آپ نے ترقی نہیں کی آپ نے اپنی شخصیت کی ترقی نہیں کی آپ نے اپنے اقدار اور ویلیوز میں ترقی نہیں کی بلکہ آپ نے اس مادی کائنات کو آپس میں ارتباط کر کے جوڑ توڑ کے آپ نے ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا ہے اپنے وسائل کو آگے بڑھایا ہے اپنے میٹیریلسٹک فوائد کو آگے بڑھایا ہے لیکن اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا اس لیے انسان ابھی اسی حالت میں ہی ہے بلکہ پہلے زمانے سے زیادہ پست تر اور گھٹیا ترین ہو چکا ہے اپنے فوائد کے حصول کے لیے ایسے مواد اور ایسے ایٹم بم اور ایسے بایو وارفیئر کے لیے ایسے وائرس بنا چکا ہے کہ جس سے وہ انسانیت کو تباہ کر سکتا ہے اور اپنی مقصد کے لیے اپنے مادی فوائد کے لیے ان کو کسی بھی صورت میں بروئے کار لا سکتا ہے بس ایسی صورت میں ضروری ہے کہ انسان غفلت سے باہر آئے اور اس اہم موضوع کی طرف توجہ کرے کہ اگر اپنا رخ آپ نے درست نہ کیا اپنا مقصد و ہدف بہتر اپنی ہدف مقصد کی طرف آپ کا رخ نہ ہوا تو یہی ٹیکنالوجی کی ترقی اور یہی سب کچھ جو میٹیریلسٹک کائنات کے اندر ہو رہا ہے یہ انسان کو نابود کر دے گا جیسے کہ ہو رہا ہے اس لیے اس اہم موضوع کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ ہم خصوصاً نوجوان نسل کو کہ جو بہت زیادہ میڈیا کی جنگ کے اندر شکست خوردہ ہے اور میڈیا نے ان کو تسخیر کر لیا ہے ایسے میں انسان اب میڈیا کے کنٹرول میں ہے تو اس غفلت سے بھی انسان کو باہر آنا چاہیے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی طرف اور اپنے رب کی شناخت کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ جس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت
ایک حدیث ہے کہ جو انہوں نے بیان فرمائی اپنے شاگردوں کے سامنے، جیسا کہ شاگردوں کے سامنے امام علیہ السلام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی فضائل بیان فرمایا کرتے تھے، تو ان میں زرارہ نامی ان کے شاگرد نے ان سے سوال کیا کہ امام مجھے بتائیے کہ وہ زمانہ اگر میں پاؤں تو اس میں میرے کیا ذمہ داری ہوگی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اور تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنے نفس کی معرفت نصیب فرما، فَإِنَّكَ أَن لَمْ تَعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرَفَ نَبِيَّكَ، اگر مجھے اپنے نفس کی معرفت نصیب نہ ہوئی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَعْرِفْنِي رَسُولَكَ، اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نصیب نہ ہو سکی، لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کی معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَعْرِفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِینِی، اے اللہ اگر میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ بس توجہ فرمائیں کہ اس حدیث کے اندر امام علیہ السلام نے 4 اہم موضوعات کی طرف توجہ کروائی ہے، اور ان تمام جو موضوعات ہیں ان میں سب سے اہم آغاز والا نقطہ وہ ہے اپنے نفس کی معرفت، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اپنے نفس کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو نبی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی، اور اگر نبی کی معرفت نہ ہوئی تو انسان رسول کی رسالت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور رسالت کی معرفت نہ ہوئی تو انسان کو جو حجتیں تمام ہوئی ہیں، تمام کی گئی ہیں، ان کی معرفت نہیں حاصل کر سکے گا، اور اگر انسان پر جو تمام حجت ہو چکی ہے اگر ان کی معرفت انسان کو نہ ہوئی تو انسان دین میں گمراہ ہو جائے گا۔ بس توجہ فرمائیں کہ اگر انسان دیندار بننا چاہتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہدف و مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آغاز ہمیشہ اسے نفس کی معرفت سے کرنا ہوگا، کہ اگر نفس کی معرفت ہوگی تبھی دین کی معرفت حاصل کر سکے گا، تبھی نبی کی معرفت حاصل کر سکے گا، تبھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجتوں کی معرفت حاصل کر سکے گا، اور جب تک یہ نہ ہوئی تو انسان کبھی بھی اپنے مقصد و ہدف کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بس انسان کو اس غفلت والی زندگی، اس میٹیریلسٹک کائنات، اس میڈیا کی جنگ، اس بایو وارفیئر کے ماحول سے نکل کر اپنے ہدف اور مقصد کی طرف توجہ کرنی پڑے گی اور کرنی ہوگی، کہ اگر ہم نے ابھی توجہ نہ کی تو امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ہماری عقل کی آنکھ اس وقت کھلے گی جب موت آئے گی، بس اس سے پہلے کہ ہمیں جگایا جائے ہم خود اپنے آپ کو جگا لیں، اپنے آپ کو بیدار کر لیں، اور اس غفلت کی زندگی سے نکل کر انسان ہوشیاری اور بیداری کی زندگی میں آ جائے، کہ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔